اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوتے. کھوسا صاحب تو کہتے ہیں اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میرا تو خیال ہے دیکھیں چیف جسٹس صاحب بالکل نہیں ہونے فیصلہ دیں گے. کاشف بالکل نہیں ہونے. یہ تو سال تو گئے 1.5 سال گئے 2 سال گئے, اب تو سائیوں نے فیصلہ کرنا ہوگا. بادشاہت کا اعلان کر دیں بس سیدھی طرح ان کو شہزادی ڈکلیئر کر دیں. اور کیسے کریں؟ یہ شہزادی جو ہے جب 5 روپے سستا ہوتا ہے پیٹرول تو شاباش دیتی ہیں, اپنی حکومت ڈکلیئر کرتی ہیں, ویسے کہتی ہیں میری اس حکومت سے تعلق نہیں ہے. یہ اور کھوسا صاحب ایک ہی کام کرتے ہیں. کھوسا صاحب بھی جب مشکل میں ہوتا ہے کہتے ہیں پی ٹی ایم کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ ڈرامے بازی بی بی بھی وہی کام کرتی ہے, کہتے ہیں یہ ہماری نون کی حکومت نہیں ہے, یہ پی ٹی ایم کی جھوٹ بولنے میں ماسٹر. میری تو یہاں پہ کیا پوری دنیا میں کوئی جائیداد نہیں. ابھی پھر نکل آئی ہے 1400 کنال جو ہے نا کدھر جاتی امرا کے پاس جو ہے ابھی نیوز میں چل رہا ہے کہ ان کے نام پہ ہے. تو یہ خود بادشاہت تو شروع ہوگی نا. بادشاہت آپ پھر بادشاہت کا اعلان کر دیں نا یہاں پہ, اور بادشاہت کوئی خزانے بھی اپنے لے آئے نا, پھر مان بھی لیں ان کی بادشاہت چوری کر کے گئے ہوئے ہیں اور بادشاہت یہاں پہ بادشاہت ادھر لے آئے نا, وہ بادشاہ سلامت کو لے آئے نا ادھر پیسوں کے ساتھ لے آئے اپنے خزانوں کے ساتھ. ایسے نہیں اس بادشاہ کے پاس. یہ پھر کیسا بادشاہ ہے؟ یہ پھر شہزادی خالی نخرے کرنے آئی ہے قوم پہ, یہاں پہ مروانے آئی ہے, سستا آٹا دینے کے بہانے. دیکھیں پیسے نہیں ہیں جی حکومت کے پاس. حکومت یہ کہہ رہی ہے 10 ارب روپے آپ لیپ ٹاپ پہ دے رہے ہو اسکیموں پہ, 20 ارب روپے آپ الیکشن کے لیے نہیں دے سکتے اس ملک میں. یہ ڈرامے بازیاں آپ نہیں کریں. مفت آٹا آپ دے رہے ہیں, 20 ارب روپے آپ کے پاس ہے نہیں جس میں لوگ مر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ پہلے ہوں گے جی الیکشن. What do you think? کھوسا صاحب کا خیال اکتوبر میں بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہو جائیں گے. دیکھیں جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں, آپ گزشتہ 8-9 مہینوں کے دوران دیکھ مجھے بات بتانے ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں ساتھ ہی یہ بھی. یہ دیکھیں اگر آپ نے الیکشن ملتوی کر دیے, الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا, سارے اب معاملہ کورٹ میں چلا گیا, عمران خان نے جلسہ کرنا تھا لاہور میں مینار پاکستان, کیوں روک رہے تھے؟ اس لیے روک رہے تھے کہ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے 90 کی دہائی میں. وہ جو نگران حکومت ہے اس کے وزیر آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی راستہ ہی نہیں بلاک کیا. کاشف صاحب یہ نا سارا یہ گوگل موبائل فون بند کر دیے, یہ گوگل میپس کا دور ہے, یہ گوگل میپس کا دور ہے نا. پوری قوم نے پھر بتایا اور دکھایا کہ کہاں کہاں راستہ بند ہوا. کیوں بند کر رہے ہیں جب آپ الیکشن بھی نہیں کرانا؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ ان کے اپنے ذہن بند ہوئے ہیں. اس وقت ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے دور میں اس طرح کی چیزوں سے آپ کم از کم بیانیاں نہیں بدل سکتے. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زور سے دھکے سے, ابھی جس طرح پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو چیف آرگنائزر صاحبہ ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں, یہ جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے راستے بلاک تھے اور یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب ان میں سے سارے راستے کھلے میں. یہ دیکھیں یہ وہ 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی سیاست اور صحافت. سمجھا کریں وہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں نا ہمارے, وہ کہہ رہے کہ اگر آپ اڑ کے جا سکتے ہیں تو کھلے, جی اگر زمین پہ جانا چاہیں تو اب زمین پہ نہیں آپ جا سکتے. وہی دیکھیں آپ کو عقل کی بات کرنے ہیں, وہ عقل کی بات کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں وہ حکومت ہے جنہوں نے زمان پارک سے ایک آبدوز بھی برآمد کر لی تھی کہ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں سے برآمد ہوئے. ان کو تو چھوڑیں. اب خواہش کیا ہے یہاں پہ؟ خواہش یہ ہے کہ انتخابات نہیں کروانے. لیکن ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس وقت جو اکانومی کی حالت ہے, اس وقت جو ملک کی حالت, نہ ان سے اکانومی سنبھل رہی ہے نہ ان سے عمران خان سنبھل رہا ہے. کیا یہ اس وقت متحمل ہو سکتے ہیں کہ یہ عدلیہ سے بھی ڈائریکٹ کلیش لے لیں؟ یہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت کلیش ہوگا چاہے سب کچھ, وہ ان کی خواہش ہے نا کہ کلیش ہو اور ہمیں anything but an election suits them. وہی نا ان کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کچھ ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ پرامن طریقے سے الیکشن نہ ہو, عمران خان کو اقتدار نہ ملے, الیکشن نہ کچھ ہو جائے. یہ کوشش پوری کریں گے کرنے کے چکر میں, کوشش پوری کریں گے, لیکن جب عوام کی اکثریت اس حد تک آ جائے نا, ٹو بی آنیسٹ اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کی خواہش کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ نہیں ہے کہ عمران خان سے ہم نے سیاسی مقابلہ کرنا ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو کسی اور سے لڑا دو. یہ اس سے جب ہار کے آتے ہیں نا تو بتاتے ہیں جی ہارے تو ہمیں, پر بلا بلا آپ کو کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی اور سے ہے. میرے پاس میں آپ کو پروگرام میں مجھے میں نے بھی پورا اس لیے نہیں سنا. ان کو دیکھ کر مجھے بھی وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. لیکن آج انہوں نے کہا کون سی سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے؟ ہمارے پاس ہے جی شہباز شریف صاحب کا, خود بھاگ رہے ہیں. اور دیکھیں میں چلائیں جی, وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی؟ جو الیکشن جو ہوتا ہے یہ حسن ہے جمہوریت کا. لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جنون, میرا خیال ہے وہ سمجھ نہیں رہے کہ سر آپ ہی بھاگ رہے ہیں. جمہوریت کا حسن ہے کھوسا صاحب, بھاگ تو یہی رہے الیکشن سے, بالکل جمہوریت کا حسن ہے. آئین کہہ رہا ہے, کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کے حق میں اور آنچ نہیں آنے دیں گے. آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ, توڑ رہے ہیں آئین کو لیکن نہیں مانتے. الیکشن جمہوریت کا حسن ہے, ہونے ہیں لیکن نہیں تیار اس کے لیے. ہاؤ ڈو یو کمپیٹ ود دس؟ اس نیریٹو کے ساتھ کیسے؟ خیر یہ ہمارے پاکستان کا پرابلم ہے, ہر پولیٹیشین نیریٹو ایسا بناتا ہے. ہاؤ ڈو یو کمپیٹ ود دیٹ کائنڈ آف نیریٹو؟
لیکن کاشف جو مرضی کہتے رہیں، خواہشات ان کی اپنی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل اس وقت اتنا گر چکا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور رانا ثناء اللہ نے بڑا غمازی کر دی اس بات کی، یا تم ہو یا ہم ہیں. وہ ضیاء الحق والی مجھے یاد آ گیا کہ ایک قبر ہے اور دو بندے ہیں، ضیاء الحق جائے گا یا بھٹو جائے گا، تو اس نے بھٹو کو قبر میں اتار دیا. تو یہ بالکل رانا ثناء اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے. تو وہ تو اس نے بتا دیا ہے کہ الیکشنز کا کوئی سین نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے کیا، جسٹس منیر کی سپریم کورٹ بننا ہے؟ وہ جو منیر تھا جس نے پاکستان کے آئین کو تابع برطانیہ کے جو ہے اسینٹ کے تاج برطانیہ کے بادشاہ کے اسینٹ پر محیط کر کے اڑا کے پرے مارا تھا آئین کو اور پاکستان دو لخت ہونے کی بنیاد ڈالی تھی، یا یہ سپریم کورٹ آئین کو پریزرو کر کے ملک کی خدمت کرتی ہے اور عوام کو جو ہے ریاست کو بچاتی ہے؟ تو یہ اب سپریم کورٹ آن ٹرائل ہے. دیکھیں بڑی بدقسمت ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ عوام کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے، پاکستان کی ریاست کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے. ہم نے ریاست کے اوپر حکومت کو بنا دیا ہے، ریاست کے اوپر نیوٹرل کو کھڑا کر دیا، ریاست کے اوپر عدلیہ کو کر دیا ہے. ریاست عوام ہے یار. کاشف اگر آرٹیکل 7 کو پڑھو تو عوام کو حق حکمرانی ہے. جو بھٹو کہتا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس نے منضبط کر دیا آرٹیکل 7 میں. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری صرف ریاست کی ہے. ریاست مینز عوام، اور تابعداری اور جو ہے اس کی آئین کی ہے، آئین کی، نہ کسی حکومت کی ہے، نہ کسی. کہتے ہیں معافی چاہتے ہیں، مانتے نہیں اس چیز کو. میں ذرا آخر میں ان سے پوچھ لوں گا، کھوسا واپس بھی آتا ہے. یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اباؤٹ دا پیپل بٹ اٹ از نیور اباؤٹ دا پیپل. جیسے میں نے کہا آج کا اتنا بڑا سیشن لگا ایسے کہ اس ملک کے لوگوں کو کسی چیز سے فائدہ ہونا ہوگا اور یہ اجلاس ہوا ہے، لیکن اجلاس اس لیے ہوا کہ حضور یہ سپریم کورٹ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف فیصلہ دینے والی ہے، اس کو فارغ کر دو، اس کے خلاف قانون سازی کر دو، اس کا پر کاٹ دو، اس کے اختیارات ختم کر دو. یعنی ان اے وے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ پر 100 موٹو لیا. آج ایفیکٹولی اگر آپ دیکھیں تو ایک 100 موٹو لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم 100 سم تھنگ کے تحت تمہارا 100 موٹو کا اختیار ہم چھیننے لگے یا اس کو کرٹیل کرنے لگے. کرٹیل کریں، لیکن جو کھوسا صاحب نے کہا کہ ٹائمنگ اور طریقہ کار بڑا اہم ہوتا ہے سارے میں. آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ذرا ٹرانسلیٹ کریں کوئکلی میرے لیے. شہباز صاحب نے یہ بات کہی. دیکھیں وہ آپ کو نظر آیا نہیں جو ریاست جو کچھ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں یہاں پہ، کیا پولیس یا انتظامیہ اس طرح کرتی ہے؟ کیا ریاست اس طرح شرافت کا مظاہرہ کرتی؟ یہ بات نہیں ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ ان کا سارا بیانیہ کیا ہے. ان کا جس طرح یہاں پہ بھی ذکر ہوا کہ کوئی عوامی نوعیت کا مسئلہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا. اگر آپ دیکھیں چیف آرگنائزر صاحبہ کی آپ گفتگو سنیں، ان کی ٹویٹس دیکھیں، وہ تو بنی ہوئی ہیں کہ سارے فیصلے ہی انہوں نے کرنے، اور پھر وہ عوام سے کیا کہہ رہے ہیں، عوام سے کیا مطالبہ کریں. اگر وہ کہتے ہیں نا آج شریف کا مقابلہ بدماشی سے زیادہ بہتر ہوتا، وہ مطلب وہ میں نہیں کہنا چاہتا. شہباز شریف کا ان کا مقابلہ جو ہے نا اپنے آپ سے ہے، کیونکہ ان کا جو بیانیہ ہے، دیکھیں عوام کا تو اس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. آج جو عوام، کتنے لوگوں کی آج ہم بات ہوئی آئی ٹیک کی لائنوں میں لگ کے، اس عوام کو مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں نے نواز شریف کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے کیونکہ وہ لندن میں بڑی تکلیف میں ہے. مطلب یہ بیانیہ بنا رہے ہیں تو پھر کیا آپ کا جمہوریت کا مقابلہ فیشزم سے آج کا. یہ بھی کہا انہوں نے آج. بالکل صحیح کہا ہے. آج جمہوری لوگ جو اپنے جمہوری پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں، گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. ضلع شاہ کو آپ کس بے دردی سے آپ اس کو مار رہے ہیں، جرنلسٹوں کو آپ اٹھا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں. ارشد شریف آپ کے سامنے کیس ہے. یہ عمران خان جو ایک پی ایم رہ چکا ہے، اس کے گھر پہ دھاوا بول دینا، ادھر وہ عدالت پہ پیشی کے لیے آ رہے ہیں، آپ پیچھے سے جو ہے نا وہ باپردہ خاتون گھر میں آپ دیواریں توڑ کے آپ کرینے لا کے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا کرنا چاہ رہے ہو، لوگوں کو کس طرح ڈرا رہے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں. یہ آپ مجھے آج تو ہو گیا، اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور جاتی عمرہ کے یہ فوٹیجز ہوتی اور ویژولز ہوتے کہ آنسو گیس گر رہی ہے اور وہاں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، تو اس وقت ایک ابھی تک بھی شام غریبہ کے ساتھ ہونا نہیں، کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں پہ کوئی خاتون ہوتی تو خواتین کے حقوق والے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے کیا کچھ کہنا تھا. کل جو جے یو آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے سوری صاحب خواتین کو تتلیاں کہا گیا جو جلسے میں عجیب باتیں، یہ شرم نہیں آتی. مولانا صاحب کی جماعت کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کسی کا فیمنزم نہیں جاگا پاکستان میں، کوئی خواتین کے حقوق والی کوئی تنظیم نہیں بولی. کیا یہ مولانا صاحب مناسب ہے؟ کیا فیمنزم کی بات کریں؟ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی کنٹرول جمہوریت نہیں ہو سکتی. 14 کروڑ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے پاکستان میں، لوگ اظہار رائے کر رہے ہیں اپنی. یہ تو وہی سیسیلین مافیا ان کو جو خطاب دیا تھا، سیسیلین مافیا، عدالتوں پہ بھی اثر انداز، سارے ادارے تباہ کر دیے. بریک لینا، اب ایک ادارہ بچا ہے، وہی تباہ کریں گے اپنی مرضی. مجھے بریک لینی ہے، لیکن یہ جو بات آپ نے آخر میں کہی نا، آپ روک نہیں سکتے.
آپ انفارمیشن نہیں روک سکتے, آپ کوشش کر سکتے. وہ پرانی پلے بک تھی 80 اور 90 کی دہائی کی, جس میں آپ نے پی ٹی وی بند کر دیا, سب بند ہو گئے, سارے دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا, پتا کیسے چلے گا. حالات بدل گئے ہیں, ٹولز بدل گئے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.